الرحمن الرحیم۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جناب صدر، گرامی قدر اور عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے منشیات کی لعنت اور اس کا تدارک۔ جناب صدر، جب میں نے اس موضوع کو پڑھا تو میں حیران ہو گیا، گھبرا گیا، ڈر گیا اور سہم گیا۔ اور کیوں نہ ہوتا جناب صدر، آج کل ہمارے نوجوان نشے کے لت میں پڑے ہیں، آج کل ہمارے افراد گلیوں میں، سڑکوں پر اور بازاروں میں نشہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کیا یہ وہی نوجوان ہیں جناب صدر جن کے بارے میں شاعر نے کہا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ؟ نہیں جناب صدر، نہیں جناب صدر، نشہ خمار زیست ہے، یعنی سوئی ہوئی زندگی جاگتی ہوئی زندگی کے مقابلے میں سوئی ہوئی زندگی ایسے ہے جیسے ایک ہوش مند انسان کے مقابلے میں بے ہوش انسان۔ جناب صدر، جب کسی قوم کے افراد نشے کی لت یعنی خمار زیست میں پڑ جاتے ہیں تو پوری قومی بستر استراحت پرواز ہو جاتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتی ہے۔ جناب صدر، منشیات کی عادت ایک خطرناک موذی مرض ہے جو خود انسان، اس کا گھر، معاشرہ اور پورے قوم کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان اور چین صرف 2 سال کے وقفے سے آزاد ہوئے۔ چینیوں کے بارے میں تمام مورخین کا کہنا ہے کہ وہ نشہ آور کی عادی ہو کر تباہ حال ہو چکے تھے۔ لیکن جناب صدر، جب انہیں اپنے طویل غفلت کا احساس ہوا تو علامہ محمد اقبال جیسے نامور شاعر کو بھی کہنا پڑا کہ گراہ خواب چینی سنبھلنے لگے، گراہ خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالا کے چشمے ابلنے لگے۔ اور یوں گراہ خواب چینی جو کبھی بھنگ اور گانجا کے مریض ہو کر ایک معتدل اور شرقوم بن چکے تھے، تیزی کے ساتھ بدلنے لگے۔ جناب صدر، حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث قرار دیا، یعنی نشہ ایک لعنت ہے۔ جناب صدر، صرف یہی حدیث پاک ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مسکر حرام، ہر نشے کی چیز حرام ہے۔ جناب والا، جب معاشرے میں ذہنی دباؤ بڑھ جاتا ہے تو لوگ بھوک، افلاس، ناانصافی اور عدم تحفظ کا شکار بن جاتے ہیں، تو قاہل قوموں کے افراد اپنے قباحتیں دور کرنے کے بجائے اپنے لیے بظاہر آسان راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ادویات لینا شروع کر دیتے ہیں تو کچھ لوگ نشہ آور چیزیں استعمال کر دیتے ہیں، اور یوں قوم کے گلستان کے پھول کملانے لگتے ہیں، شگوفے اور کلیاں مرجھانے لگتی ہے اور جرت و تخلیق کے سرچشمے سوکھنے لگتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ نے اخباروں کے اشتہاروں میں یہ سرخی پڑھی ہوگی کہ وہ نشے سے کہیں تنہا نہ مر جائے، کہ وہ نشے میں کہیں تنہا نہ مر جائے۔ جناب صدر، یہ محض ایک جملہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ جناب صدر، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نشے کے لت میں اپنے نوجوانوں کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، ہم انہیں حقارت اور نفرت سے دیکھتے ہیں، جس سے ان میں اصلاح کے بجائے مزید انتقامی جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اور بھی اس لعنت میں غرق ہو جاتے ہیں۔ جناب صدر اور میرے عزیز ساتھیوں، ذرا غور سے سنیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی 10 لعنتیں فرمائی ہے۔ جناب صدر، 10 لعنتیں بذات خود شراب پر، شراب خریدنے والے پر، شراب فروخت کرنے والے پر، شراب بنانے والے پر، شراب پینے والے پر اور شراب پلانے والے پر۔ جناب صدر، منشیات کا خاتمہ ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے، اور اگر آج ہم دیکھیں تو ملک بھر میں منشیات کا استعمال زور و شور کے ساتھ چل رہا ہے، اور جناب صدر، منشیات کی روک تھام کے لیے متعلقہ اداروں کو اپنی کارکردگی بہتر بنانی ہوگی، نشے سے بحالی کے مراکز قائم کرنے ہوں گے، منشیات کے خاتمے کے لیے حکومتی سطح پر قانون سازی کرنی چاہیے، نوجوان نسل میں زہر فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنی ہوگی تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس زہر سے بچ جائے۔ والسلام۔